औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमने अब तक 24 आयत की मुकम्मल तफसीर को जान लिया है। आज हम 2 आयतों की और तफसीर को जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि तरबियत का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, और सबसे अहम बात हम ये जानेंगे कि रिज़्क़ को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। आएँ तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाति। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے پیمان کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔ مومنین کے ذکر کے بعد اب ان کفار کی بات ہو رہی ہے جو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، صاحبان عقل و دانش کے نیک اور واضح ترین صفات یہ ہیں کہ وہ الہی عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندگان کے بالمقابل ایک اور گروہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ان کے برعکس صفات کے حامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے مضبوط کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقبت دار کے مقابلے میں سوء الدار کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نمبر 2، فساد فی الارض کا جملہ قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، اور یہ جملہ یا تو خاص قسم کے افراد کے بارے میں استعمال ہوا ہے یا پھر اعمال کے بارے میں۔ جن افراد کو مفسد فی الارض کہا گیا ہے ان میں سے ایک تو فرعون ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے انہ کان من المفسدین، وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ اس طرح وہ افعال و اعمال ہیں جن کا تعلق فساد فی الارض سے ہے، جیسے کھیتوں اور انسانی نسلوں کی ہلاکت ہے۔ فرقہ پرستی، تفرقہ بازی اور انسانی قتل کو بھی فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مفسد فی الارض کی سزا موت یا اس کے اعضاء کو کاٹنا یا جلاوطنی قرار دی گئی ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں فساد پیدا کر کے صرف اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو لطف و کرم پروردگار سے محروم ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو از راہ وصیت فرمایا ایاک ومصاحبۃ القاطع لرحمہ فانی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ۔ ان لوگوں کی دوستی اور محفل و صحبت سے دور رہو جو قطع رحمی کرتے ہیں، میں نے انہیں قرآن مجید میں ملعون پایا ہے۔ یقطعون لہم اللعنہ۔ امام کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قطع رحم کرنے والے اور اپنے رشتہ داروں سے دوری رکھنے والے لوگوں پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، نتیجے میں وہ سکون زندگی سے محروم ہوتا ہے۔ یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیا ہمارے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات رکھے ہیں یا نہیں۔ نمبر 1، تبلیغ اور تربیت کے جہاں اور بہت سے انداز ہیں وہاں باہمی تقابل بھی ایک خوبصورت انداز ہے۔ یؤفونا کے ہمراہ عقبت دار کا ذکر آیا ہے اور ینقضونا کے ساتھ سوء الدار کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 2، تمام انحرافات کا ابتدائی نقطہ انسان کی خدا سے جدائی اور دوری ہے۔ ینقضون عہد اللہ یفسدون۔ نمبر 3، قطع رحمی کا شمار ان گناہوں میں ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ وَلَهُمُ السُّوءُ الدَّارُ۔ نمبر 4، انسانی فساد ہر جگہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ایک اہم پیغام ان میں یہ ہے کہ خدا بند متعال کی یاد سے دوری تمام برائیوں کا چشمہ اور جڑ ہے۔ یہ تھے اس آیت کے پیغامات۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی پیغام پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ یہ تھی آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ اب ہم آیت نمبر 26 کی تفسیر کو سننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جس کی چاہے روزی بڑھا دیتا ہے اور گھٹا دیتا ہے، اور لوگ اس دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں ایک عارضی سامان ہے۔ روزی میں کمی یا زیادتی یہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ ہاں، اگر پروردگار عالم کسی کو زیادہ دے دے تو اسے آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا بس ایک مختصر سا مال ہے اور بہت جلدی فنا ہو جانے والا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اب اس آیت میں نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ میں رزق میں اضافہ اور وسعت اور کمی اور تنگی کی نسبت خداوند متعال کی طرف دی گئی ہے کہ جس کو چاہے رزق فراوان دے اور جس کو چاہے اس کے رزق میں کمی پیدا کر دے، لیکن یہ سب کچھ مصلحت خدا اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ بعض آیات و روایات میں اس امر کے اسباب و شرائط بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان اسباب میں ایک سبب انسان کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی مفہوم پر مشتمل دعائے کمیل کے الفاظ بھی ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خداوندا میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، بعض اوقات جب خداوند متعال اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے تو اس کی روزی میں کمی پیدا کر دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اموال کی کمی کے ساتھ۔ بعض اوقات جب ایک انسان دوسرے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے، جس طرح اس باغ کا قصہ جو سورہ قلم میں ہے جو جل کر راکھ ہو گیا تھا، بسا اوقات یتیموں سے بے رخی رزق کی کمی کا سبب بن جاتی ہے، جس طرح ارشاد الہی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو، سورہ فجر آیت نمبر 17۔ ان تمام مذکورہ بیانات کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ ہے کہ زندگی میں اگر ہمیں رزق وسیع مل جائے تو یہی رزق کی وسعت باغی و سرکش نہ بنا دے۔ اگر کسی موڑ پر رزق تنگ ہو جائے تو یاس و نا امید ہمیں گھیر کر زمین پر نہ گرا دے، کیونکہ نظام الہی کی بنیادیں حکمت اور آزمائش سے مربوط ہیں۔ یہ چانس، اتفاقات اور اچھی قسمت صرف مفروضے ہیں۔ ان نکات کو جاننے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے کیا پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، رزق و روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عیاری و مکاری، عہد شکنی اور تعلقات کے توڑنے سے روزی حاصل نہیں ہوتی۔ رزق کی وسعت کا راز تعلقات کی بحالی اور انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ یبسط الرزق۔ نمبر 2، رزق کی کمی بھی خداوند متعال کی حکمت و مصلحت کے تحت ہے، اس لیے آیت میں لفظ وَيَقْدِرُ آیا ہے، یزیق نہیں آیا۔ نمبر 3، اگرچہ یہ دنیا بہت کم اور بہت محدود ہے لیکن اپنے چاہنے والوں کو خوب فریب دیتی ہے، وَفَرِحُوا۔ نمبر 4، دنیا کا دامن نہایت ہی کوتا ہے اور بہت زیادہ ناپائیدار ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اس سے دل لگی صرف فریب ہے اور کچھ نہیں، إِلَّا مَتَاعٌ۔ پیغام پر روشنی ڈالنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں دنیا کے ہر فریب سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآنی تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔